السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کی اس مبارک درس میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 پیش کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا بے شک بیع تجارت تو سود ہی کی طرح سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی اور وہ باز آ گیا تو اس کے لیے جو کچھ ہے، جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد لوٹے گا تو یہی وہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جب گزشتہ بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کی ترغیب دلائی اور اس بات کی طرف ہمیں اور آپ کو راغب کیا کہ ضرورت مندوں، حاجت مندوں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی ضرورت کو پوری کرنا، ان کی ہمدردی کرنا، ان کے کام آنا، ان کی مدد کرنا، یہ بہت بڑا نیک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، اور کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صدقات اور خیرات سے متعلق مختلف توجیحات فرمائی۔ صدقات اور خیرات یہ مکمل طور سے رحم دلی، شفقت، ہمدردی اور کسی کے درد کو محسوس کرنا، ان چیزوں پر منحصر ہے۔ جو آدمی کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے، کسی کو تکلیف میں رہنے کو سنتا ہے، تو اس کا دل تڑپ جاتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ وہ تکلیف اس کو ہی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی مثال بیان فرمائی ہے کہ مومنوں کی مثال آپس میں محبت اور شفقت کرنے کی ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم ہے۔ جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔
تو ایسے اپنے بھائی کی، چاہے وہ دینی بھائی ہو اور چاہے انسانی بھائی ہو، اس کی تکلیف کو دیکھ کر درد ہوتا ہے تو اس کی ضرورت میں کام آتا ہے، علاج کرانا ہے، پریشان حال ہے، تکلیف میں ہے۔ اور صدقات اور خیرات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان کا دل خود غرضی، بخیلی اور قسوت قلبی سے پاک ہے، اس کا دل سخت نہیں، نرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اور کئی آیتوں میں اس کی ترغیب دلائی۔ تو اب اللہ رب العزت یہاں پر اس آیت کریمہ میں سود کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان کیے۔ سود یہ صدقات اور خیرات کی ضد ہے۔ جہاں لوگوں کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے اور دل نرم ہوتا ہے تو وہ صدقات خیرات کرتے ہیں، لیکن سود یہ قسوت قلبی کی مثال ہے، یہ خود غرضی کی مثال ہے، یہ دل میں رحم نہ ہونے کی مثال ہے، جہاں پر سود لینے والا صرف اور صرف اپنے مفاد کو جانتا ہے۔ سامنے والا مر رہا ہے، سامنے والا کتنی تکلیف میں ہے، سامنے والے کو کیا دقت ہے، اس کو کچھ لینا دینا نہیں۔ اس نے 100 روپیہ دیا تو 100 پہ 105 روپیہ، 120 روپیہ، 110 روپیہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سود کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے نمبر پر کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، ربا کا ترجمہ ہم سود کرتے ہیں۔ ربا کے معنی ہوتے ہیں لفظی طور سے بڑھنے کے۔ تو ربا میں چونکہ یہ تصور ہوتا ہے اور ظاہری طور سے آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے، 100 روپیہ دیا قرضہ تو اس نے لیا 125 روپیہ، مطلب 25 روپیہ زیادہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس آدمی کی طرح سے جس کو شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مواقع سے کہ کچھ لوگ جن پر شیطان سوار ہو جاتا ہے، آسیب کی شکایت ہو جاتی ہے، جن کے اندر جن داخل ہو جاتا ہے، تو وہ خپتی ہو جاتے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ ایسے سود کھانے والا، سود لینے والا قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اسی حالت اور پوزیشن میں جیسے خبتی ہو، پاگل ہو، مجنون ہو، جس کو شیطان نے مس کر لیا ہے، آصف زدہ کر دیا ہے، یہ اس کی علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ سود کھایا کرتا تھا۔ میدان محشر میں اور قیامت کے دن لوگوں کی بھیڑ میں کچھ لوگوں کو کچھ گناہوں کی وجہ سے کچھ خاص علامتیں دی جائیں، ان علامتوں کے ذریعے سے لوگ پہچانیں گے یہ برائی کرتا تھا۔ جیسے اگر کوئی 2 بیویاں لاتا ہے، 2 شادی کرتا ہے، ایک کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اس کا ایک کندھا جھکا ہوا ہوگا۔ کوئی آدمی نعوذ باللہ لواطت کرتا ہے، کوئی آدمی خیانت کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، عہد کو توڑتا ہے، تو اس کی سرین کے پاس ایک جھنڈا ہوگا، اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ غدر و بے وفائی کرتا تھا۔ کوئی آدمی بغیر حق کے لوگوں سے مال مانگتا ہے تو آئے گا اس کے چہرے پر جو ہے گوشت نہیں ہوگا۔ ایسے کچھ علامت ہے۔ ایسے سود کھانے والا قیامت کے دن ایسا اٹھے گا، اس طرح سے کھڑے ہوگا اپنے قبر سے، اور ایسا لوگوں کے بیچ میں رہے جس کو شیطان نے چھو کر کھپتی بنا دیا۔ لوگ پہچانے سود خور ہے، یہ سود خور ہے، سود خوری کیا کرتا ہے۔ یہ بہت شدید مذمت ہے سود کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت جو ہے ترغیب ہے کہ لوگوں کو سود کھانے سے دور رہنا چاہیے۔ سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ ایسا اس لیے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح سے ہے۔ جو بے عقل، نادان، بیوقوف، ناسمجھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح سے ہے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی ایک سامان بیچتا ہے اور ایک سامان لیتا ہے، پیسہ لیتا ہے، سامان دیتا ہے، دونوں طرف سے منافع کا یہاں پر ہوا ہے۔ ایک آدمی سامان خرید کر کے فائدہ اٹھاتا ہے، ایک آدمی پیسہ لے کر فائدہ اٹھاتا ہے۔ سود میں آدمی پیسہ دیتا ہے اور اس سے زائد لیتا ہے۔ ظاہری طور سے ہی دونوں میں بہت فرق ہے، لیکن ان خبطیوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ بہرحال فرق تم کو سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ تو تم کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا۔ تجارت کر کے فائدہ اٹھاؤ، تجارت کر کے نفع کماؤ۔ تو تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اور ایک مومن کی ذمہ داری، ایک انسان کی ذمہ داری جو اپنے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ وعدہ کر چکا ہے رب العالمین سے کہ اے اللہ، دنیا میں صرف تیری عبادت کروں گا، تیری اطاعت کروں گا، تو ہمارا رب ہے، پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو حلال کر دیا، بہت سی ساری چیزوں کو حرام کر دیا۔ حلال چیزیں ہیں اس کو فائدہ اٹھائیے، حرام چیزوں سے دور ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ایمان موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 275 کے اس حصے میں سود کی مذمت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو سودی معاملہ سے بچائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔